ناظرین کرام، آج ہم ایکونائٹ پر بات کریں گے۔ ایکونائٹ کا شمار ان ہاتھ دواؤں میں ہوتا ہے، ان ایکیوٹ دواؤں میں ہوتا ہے جو بکثرت استعمال ہوتی ہیں۔ جہاں بھی مریض پر وائلنٹ سٹریس آئے، چاہے وہ جسم پر ہو یا قلب و ذہن پر ہو، اور اس کے ساتھ شدید خوف، بے چینی، ریسٹلیسنس پائی جائے، تو ایکونائٹ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس خوف کے نتیجے میں کمپلینٹ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ڈائریا ہو، سر درد ہو، گلا خراب ہو جائے، بخار ہو جائے، پیشاب رک جائے یا پیشاب خطا ہو جائے، نیند اڑ جائے، بھوک اڑ جائے، کچھ بھی ہو تو ایکونائٹ ظاہر ہوتی ہے۔ ہانیمن نے اس دعا کی آزمائش کی۔ اس کے جو خاص گرینڈ کریکٹرسٹکس علامات ہیں اس میں ہے تکالیف کا اچانک آنا، شدت سے آنا، اور ٹھنڈی اور خشک ہوا لگ جانے سے تکالیف کا پیدا ہونا۔ اچانک پن کے حوالے سے کینٹ نے اپنے لیکچرز میں ایکونائٹ کے بعد میں 41 بار سڈننس کا لفظ استعمال کیا، اچانک پن کا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سڈننس کی اس دعا میں کتنی اہمیت ہے۔ اس دعا کی علامات طوفان کی طرح، آندھی طوفان کی طرح بڑی شد و مد سے ظاہر ہوتی ہے اور اپنا اثر دکھا کر چلی جاتی ہے۔ بیلاڈونا، کینتھرس، آیوسائمس اور لیگسز اس حوالے سے اس کی قریب ترین دوائیں ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ ضروری نہیں کہ خوف و دہشت کا جھٹکا محسوس کرنے کے بعد کی شکایات میں خوف ہی پایا جائے، کوئی بھی جسمانی عارضہ لاحق ہو جائے جو ماضی میں خوف و دہشت کے سبب رونما ہوا تھا، اسے بھی ایکونائٹ دور کر دے۔ دیکھیں، ذہن کے علاوہ بعض دفعہ دماغ اور جسم کو بھی شدید جھٹکا لگ سکتا ہے، جیسے سرد خشک ہوا سے پیدا ہونے والی شکایت یا سخت گرمی سے پیدا ہونے والی شکایات میں بھی ایکونائٹ ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ایکونائٹ کا مریض جو ہوتا ہے وہ جسم پر کپڑا اوڑھنا پسند نہیں کرتا، اس کی نبض سخت اور بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور جو یاد رکھنے کی ہے کہ ایکونائٹ کے پودے کا شمار جو ہے زہریلے پودوں میں ہوتا ہے۔ یہ بہت زہریلی دوا ہے، بہت زہریلے پودے سے یہ دوا تیار کی جاتی ہے۔ اور اس طرح کی ادویات جو زہریلی خصوصیات رکھتی ہیں، مثلا ایکونائٹ کے علاوہ بیلاڈونا ہے، لیکسز، فاسفورس، آرسینکم البم، ان کا ہومیوپیتھک استعمال کسی صورت بھی مریض کے لیے مضر نہیں ہے، جبکہ ایلوپیتھک استعمال میں ڈاکٹر کی ذرا سی غلطی یا کم علمی مریض کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ ایلوپیتھی میں جو بھی زہریلی دوائیں استعمال ہوتی ہیں وہ خام حالت میں، کروڈ حالت میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھی میں یہ دوائیں چونکہ پوٹینٹائزڈ حالت میں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے غیر مضر ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دعا کو کسی دوسری دوا کے ساتھ آپ الٹرنیٹ کر کے نہ دیا کریں۔ اور اگرچہ جیسا کہ عام تصور ہے کہ ایکونائٹ جو ہے احاد امراض کی دوا ہے، تاہم صرف احاد امراض کی دوا نہیں ہے بلکہ کرونک کیسز میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اینگزائٹی اور سٹریس میں اس دعا کی خاص اور خاص اہمیت ہے۔ مثلا ایسا واقعہ رونما ہو جانا جہاں کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بس اس کی تو جان ہی نکلنے والی تھی، جیسے کار ایکسیڈنٹ ہے، ایک شخص کار کی زد میں آتے آتے بچتا ہے، یعنی اس کو موت بالکل اس کو نظر آ جاتی ہے،
لیکن بچ جاتے ہیں. کسی خودکش دھماکے میں ایسے لوگ جو بچ جاتے ہیں، کسی زلزلے سے، کسی بمباری سے ہونے والے حادثات میں بچ جانے والے لوگ، یہ لوگ چونکہ موت کو بہت قریب سے دیکھ جاتے ہیں، اور اس لیے ان پر ڈر اور خوف کا شدید اثر ہوتا ہے. لہذا کوئی ایسا کیس سامنے آ جائے تو سب سے پہلے جس دوا کی طرف آپ کا دھیان جانا چاہیے وہ ہے ایکونائٹ. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور دوا ہے، وہ ہے اوپیم. جارج ویتھالکس نے خاص طور پر لکھا ہے کہ زلزلے کے زد میں آ جانے کے بعد اس سے بچ جانے والے لوگ، چاہے وہ کتنا ہی ریموٹ واقعہ کیوں نہ ہوا ہو، اگر مریض آج بھی اس غم، خوف، موت کا منظر اس کی آنکھوں سے اتر نہیں جاتا، اس کے ذہن پر سوار رہتا ہے، تب بھی ایکونائٹ کام کرے گی، یا علامات کے مطابق یا اوپیم کام کرے گی. اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے جان لیوا واقعہ سے گزر جانے کے بعد بعض لوگوں میں خوف اور تشویش کے اچانک دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور اس وقت انہیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ بس موت آئی کہ آئی. اور اس وقت یہ لوگ موت کی پیشن گوئی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایکونائٹ کی بڑی خاص علامت آپ نے سنا ہوگا کہ مریض موت کی پیشن گوئی کرتا ہے. مثلاً یہ کہ مجھے 1 گھنٹے بعد، رات کو، کل، پرسوں کسی خاص موقع پر میری موت آ جاتی ہے، میں نے مر جاتی ہے. اس طرح کی پیشن گوئی کرتا ہے. ارجنٹم نائٹریکم اور اگنس کاسٹس بھی ایسی دوائیں ہیں جن میں مریض موت کی پیشن گوئی کرتا ہے. راجر موریسن نے ایک واقعہ لکھا ایک مریضہ کا، لکھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مریضہ تھی، اس سے خوف اور دہشت کا شدید دورہ پڑا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے جب اسے دیکھا تو میں اس کی حالت دیکھ کر خود خوفزدہ ہو گیا. وہ اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی، دل کی دھڑکن شدید تھی، مجھے یقین تھا کہ اب بھی یہ میرے سامنے مر جائے گی. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، لیکن وہ درد کی شدت اور خوف کی سے بول بھی نہیں پا رہی. ہم نے فوراً جارج ویتھالکس کو اطلاع دی. وہ اپنے کمرے سے دوڑا آیا. جو ہی اس نے مریضہ کی حالت دیکھی تو اس نے کہا کہ فوراً ایکونائٹ 50 ایم لے. ایکونائٹ 50 ایم، ایکونائٹ 50 ایم کا ایک قطرہ اس خاتون، اس مریضہ کی زبان پر ڈالا گیا، اور ٹھیک 1 منٹ بعد وہ نارمل آدمی آ گیا. معلوم ہوا کہ اس خاتون کو اس سے پہلے بھی اس خوف و دہشت کے دورے کئی بار پڑ چکے ہیں، اور اس دعا نے بطور مزاجی دعا کے بھی کام کیا. ایسی کیفیت میں ایک اور دعا بھی یاد رکھیں جو کام آ سکتی ہے if the symptoms agree، اور وہ ہے آرسین کا ملبہ. ڈاکٹر اے ٹیسٹے نے لکھا ہے کہ ایکونائٹ بطور انٹرمیڈیٹ اچھا کام کرتی ہے. اچانک سردی لگ جانے پر کوئی بھی شکایت ہو جائے، جیسا میں نے پہلے کہا، آپ ایکونائٹ کو ضرور یاد رکھیں. سر درد ہو جائے، جیسے عام طور پر خواتین کے حیض رک جاتے ہیں سردی لگ جانے پر، تو اس دوا کے استعمال سے بھی حیض جاری ہو جاتی ہے. بچوں کے حوالے سے عرض کروں کہ ایسے بچے جو ہر وقت روتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، رات کو نیند میں دانت پیستے ہیں، اپسیٹ ہوتے ہیں، اور ان کی سانس تیز چلتی ہے، خواب میں ڈر جاتے ہیں، تو وہاں بھی آپ نے ایکونائٹ کو یاد رکھنا ہے. بچوں کی کھانسی میں ایکونائٹ کی ایک بڑی خصوصی علامت ہے. میڈیکل ایڈوانس 1888 میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے بچے جن میں بڑی وائلنٹ کھانسی پائی جاتی ہے، اگر انہیں سیدھا لٹانے پر، پشت کے بل سکون سے لٹانے پر اگر کھانسی کا آرام آ جاتا ہے تو وہاں پر ایکونائٹ اس کو ٹھیک کرتی ہے. یہ اس کی بڑی خاص علامت.
اور بچوں کے بخار میں ہی اگر آپ کو یا کسی کے بھی بخار میں اگر مینٹل سمٹمز ایکونائٹ کے نہ مل رہے ہوں، مریض بڑے تحمل سے اپنے بخار کو برداشت کر رہا ہے، ڈھیلا ڈھیلا بخار ہے، تو ایکونائٹ کا وہاں پر کوئی کردار نہیں، وہاں ایکونائٹ کو سوچنا بیکار ہے۔ اور مینٹل سمٹمز کے حوالے سے ایک اور بات جو ایکونائٹ میں ہے کہ اس کے مریض کو ابنڈنٹ آئیڈیاز آتے ہیں، بہت زیادہ آئیڈیا، بیک وقت کئی آئیڈیاز، مریض جو ہی ایک آئیڈیا پر کنسنٹریٹ کرتا ہے تو فوراً دوسرا آئیڈیا آ جاتا ہے جو اس کو وہاں پر پھر گڑبڑ کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے ایکونائٹ کو یاد رکھنا ہے۔ اور خوف کے حوالے سے ایکونائٹ میں بے شمار خوف پائے جاتے ہیں۔ 2-3 ایسی دوائیں ہیں جو خوف کی وجہ سے بڑی پرامیننٹ ہیں سارے میٹیریا میڈیکا میں، ان میں سے ایکونائٹ بھی ایک ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورس ہے، ارسینکم البم ہے، یہ ایسی دوائیاں ہیں جن میں بہت زیادہ خوف پائے جاتے ہیں۔ گھر سے باہر جانے کا خوف، جنوں بھوتوں کا خوف، مجمع میں جانے کا خوف، اندھیرے کا خوف، موت کا خوف، یعنی مستقبل کا خوف، کون کون سا خوف ہے جو آپ کو اس میں نہیں ملے گا۔ ایکونائٹ کو خواتین کے حوالے سے کینٹ نے لکھا ہے کہ خواتین کے خوف کی خصوصی دوا ہے۔ ایبارشن ہونے کا خطرہ ہو تو ایکونائٹ یا اوپیم اگر آپ بر وقت دے دیں if the symptoms agree تو اسقاط عمل کا، ایبارشن کا خطرہ رک جاتا ہے۔ اور ڈیلیوری کے دوران اگر ایکونائٹ کی علامات ہوں گی تو مریضہ یہ ضرور کہے گی کہ میں مر جاؤں گی، میں مرنے لگی ہوں، مجھے موت آ جائے گی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میرا کچھ کرو۔ تو ایسے میں ایکونائٹ کی ایک خوراک اسے اس تصوراتی خوف سے نجات دلا دیتی ہے۔ اور اگر آپ چند دن بعد پھر اس خاتون سے ذکر کریں کہ آپ کو اس وقت کیا ہوا تھا تو وہ مسکرا کر جواب دے گی کہ چلیں جانے دیں، چھوڑے رہنے دیں اس بات۔ یہ ہے ایکونائٹ کی کچھ خاص علامات۔ خوف کے پس منظر میں ایکونائٹ کو یاد رکھیں، غصہ کے پس منظر میں، غصہ کے دب جانے کے پس منظر میں اسٹیفی کو یاد رکھیں، بے عزتی کے دب جانے کے پس منظر میں کالو سندھ کو یاد رکھیں۔ یہ کازیشن بہت امپارٹنٹ ہے۔ رابن مرفی نے لکھا کازیشن اوور رول سمپٹومیٹالوجی۔ تو کاز پر بہت خاص خیال رکھتے، شدید گھبراہٹ، موت کا خوف، بے چینی، یہ 3 علامات جب یک وقت ہوں تو آپ ایکونائٹ کو رد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کلسٹروفوبیا یعنی تنگ اور بند جگہ کے خوف میں ایکونائٹ ظاہر ہوتی ہے، جیسے ایک شخص باتھ روم میں پھنس جاتا ہے، لفٹ میں پھنس جاتا ہے، کئی گھنٹے پھنسا رہا ہے اور اب اس کے بعد بھی اب وہ خوف اس کے ذہن سے نہ جا رہا، اس کے جسم پر وہ خوف علامات مرتب کر رہا ہو، تبدیلیاں مرتب کر رہا ہو، تب بھی ایکونائٹ کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ کراؤڈ میں کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے کسی جگہ پر، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، گھنٹوں بلاک ہو جاتی ہے، کسی کمرے میں بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں، تو یہ ہجوم میں پھنس جانے پر بھی، ہجوم میں پھنس جانے پر ایک اور دوا ارجنٹم نائٹریکم بڑی مشہور ہے، تاہم ایکونائٹ بھی یہاں پر برابر میں انڈیکیٹ ہوتی ہے۔ ایک اور خوف ہے کھلی جگہ کا خوف، اوپن ایئر کا خوف۔ مثال اس کی یہ ہے کہ آپ موٹر وے پر ڈرائیو کر رہے ہیں، آگے پیچھے سامنے کہیں کو گاڑی، گھنٹوں کو گاڑی نظر نہیں آ رہی، آپ لانگ ڈرائیو کر رہے ہیں، تو بعض لوگوں میں اس اوپن ایئر کا خوف بھی جاں گزیر ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی آپ جو ہے ایکونائٹ پر غور کر سکتے ہیں۔ اور ایسا خوف جس میں مریض کی نیند اڑ جائے، بالکل ٹھیک ہے، وہاں بھی ایکونائٹ آ سکتی ہے۔ اور دوسرا جو عرض کروں کہ ضروری نہیں کہ ایکونائٹ جیسا پہلے کہا کہ صرف ایکیوٹ علامات میں ظاہر ہو، کرونک میں بھی اس کا اسی طرح استعمال جائز ہوتا ہے اگر اس کے سمپٹم پرزسٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسی کیفیات آدمی کو برسوں اپ سیٹ رکھتی ہیں۔
میرے پاس کئی سال پہلے ایک لڑکی کا کیس آیا کہ وہ اسکول گوئنگ بچی تھی، روڈ کراس نہیں کر سکتی، دور دور تک دیکھتی تا دے نظر کو گاڑی تو نہیں آ رہی، جو ہی اس کو چاہے سینکڑوں میٹرز دور بھی گاڑی نظر آ رہی وہی رک جاتی واپس۔ تو اس کے گھر والے بڑے تنگ تھے اس معاملے سے کہ حالانکہ وہ رش والے روڈ بھی نہیں ہوتے، کبھی کبھار ایک گاڑی آتی ہے، اس کے باوجود وہ سڑک نہیں کراس کر سکتی تھی، کوئی ساتھ اس کے اس کو سڑک کراس کرے۔ ہوا یہ تھا کہ چند سال پہلے اسی طرح سڑک کراس کرتے کرتے اس کا حادثہ ہوا جس میں وہ بہت معمولی زخمی ہوئی، زخمی تو معمولی لیکن ذہن پر دماغ پر وہ خوف جگہ کر گیا، جم گیا جا کر۔ تو ایکونائٹ کی 1 mg کی ایک خوراک دی تھی، بچی ماشاءاللہ ٹھیک۔ بڑی جلد باز دعا ہے، اور جلد بازی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا ہے، اور تنگ اور بند جگہ کے حوالے سے، اور رش میں پھنس جانے کے حوالے سے، یہ ارجنٹم نائٹریکم کے بہت قریب ہے۔ بے صبرا پن، کلام میں تیزی، بے آرامی، یہاں تک کہ یہ شخص نیند میں بھی بے آرام ہوتا ہے، اور پلسٹیلا کی مانند اس کے جو سمٹمز ہیں، علامات جو ہیں وہ بدلتی رہتی۔ اور ہارٹ اٹیک میں دل کے حوالے سے بہت جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ اتنی سیویئر سچویشن ہوتی ہے، ایسی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، اتنی بڑی ایمرجنسی ہوتی ہے کہ آپ کو مریض کی ساری باڈی لینگویج سے خوف نشر ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ ایکونائٹ کی ہائی پوٹینسی کی ایک خوراک ضرور دے دیں، اس کے بعد مریض کو فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچائیں، MI روم میں پہنچائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایز اے ریسکیو ایکونائٹ ہے تو وہ ضرور آپ ہائی پوٹینسی میں دے سکتے ہیں۔ بہت سارے موقعوں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی اچھا کام کرے گی اور اللہ کے فضل سے مریض کو موت کے منہ سے واپس لے کر آ جائے۔ آنکھوں کی سوزش میں، آپریشن کے بعد ہونے والی آنکھوں کی سوزش میں، یا ویسے آنکھوں میں سوزش ہو رہی ہے، ایکونائٹ دیں۔ اور جیسا ہم سلیشیا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جسم کے اندر کوئی بھی بیرونی اجزاء جسم کے اندر چلے جائیں تو سلیشیا ان کو باہر نکال پھینکتی ہے۔ آنکھوں کے بعد اگر آپ کی آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہے تو ایکونائٹ کو آپ پہلے سوچیں، ایکونائٹ وہاں پر بہت اچھی طرح انڈیکیٹ اگر آپ کی آنکھ میں کوئی چیز پڑ جاتی ہے۔ اور اگر ایکونائٹ سے ریزلٹس نہیں مل رہے کسی بھی حالت میں، چاہے آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہے، چاہے بخار ہے، نزلہ زکام ہے، سر درد ہے، نیند اڑ گئی ہے، بھوک اڑ گئی ہے، کوئی چیز ہے، آپ نے ایکونائٹ دی، اگر ریزلٹ نہیں آتے تو سلفر وہاں پر دیں۔ سلفر اس کی سب سے بڑی ٹاپ کی کمپلیمنٹری ریمیڈی ہے۔ اور ایکونائٹ جو ہے ایک ہی بار یعنی جو حملہ ہوتا ہے اس کو روک لیتی ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کا حملہ بار بار ہو رہا ہے، بخار آ رہا ہے، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، تھوڑے اس کے بعد پھر آ رہا ہے، تو وہاں ریپیٹڈ آنے والے معاملات میں، شکایات میں ایکونائٹ اتنے کام کی نہیں ہے۔ یہ ایک ہی دفعہ والے حملے کو روکنے میں جو ہے اس کا یہ خاص و خاص کام ہے۔ اس طرح ڈاکٹر پورلینڈ لکھا ہے کہ دل کے پہلے دورے میں ایکونائٹ ہائی پوٹینسی اچھا کام کرتی ہے۔ ڈاکٹر پورلینڈ نے لکھا ہے کوئی پہلا دورہ ہے، ہائی پوٹینسی دی، اچھا، لیکن اگر دورہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بڑھ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایکونائٹ کام کرے۔ بس یہی یاد رکھیں کہ مریض میں شدید خوف کا پایا جانا ضروری ہے، اور علامات کا شدت سے آنا ضروری ہے، اور علامات کا اچانک آنا ضروری ہے۔ اس میں ایکونائٹ بڑی اچھا کام کرتی ہے۔ اور فیور کے حوالے سے جیسے پہلے بھی کہا ہے، سرد خشک ہوا لگنے سے یا گرمی سے یا یکدم گرمی سے سردی میں جانے سے علامات پیدا ہو جائیں، جیسے جسم میں پسینہ آیا ہوا ہے، ایک دم ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، تو یہاں پر جو ہے ایکونائٹ دیں، اور ایکونائٹ کام نہ کرے تو سلفر دیں، یہ بات ضرور۔ اور ایکونائٹ خون کی جو حالت ہے اس میں پیتھالوجیکل چینجز نہیں لاتی، جیسے کوئی ایسا بخار جس میں خون میں زہریلا پان پایا جائے
تو وہاں ایکونائٹ کام نہیں کرے گی. یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہے. ایک اور غلطی ہم لوگ کرتے ہیں, مثلا ٹائیفائڈ کا بخار ہے, ہم پہلے ایکونائٹ, کچھ ساتھی ایکونائٹ دے دیتے ہیں کہ چلے پہلے ٹیمپریچر کم کریں پھر باقی دوائی دیں گے. یہ پریکٹس جائز نہیں ہے, کیونکہ ایکونائٹ کا بخار ہو تو ایکونائٹ دیں, اور ٹائیفائڈ میں ایکونائٹ کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اور اسی طرح ایکونائٹ اور کینٹ نے اپنے لیکچرز میں ایکونائٹ اور بیلاڈونا کے بخار کے حوالے سے ایک بڑی زبردست مثال دی جو مجھے یاد آ گئی. انہوں نے لکھا کہ 2 بچے ہیں, سردی کا موسم ہے, شام کو سردی میں باہر سیل میں کھیل رہے ہیں. ایک بچے کا سر ننگا ہے, ٹوپی نہیں پہنی ہوئی, اور دوسرے بچے کو اس کی ماں جرابیں پہنانا بھول گئی ہے اور وہ ننگے پاؤں باہر کھیل رہا ہے. ایک بچہ ننگے سر کھیل رہا ہے, دوسرا بچہ ننگے پاؤں باہر کھیل رہا ہے. شام کو دونوں کو بخار ہو جاتا ہے. جو بچہ ننگے سر کھیل رہا تھا اس کی دوا بیلاڈونا ہوگی, اور جو بچہ ننگے پاؤں کھیل رہا تھا اس کی دوا ایکونائٹ ہوگی. ایکونائٹ کی علامات نیچے سے اوپر کو چڑھتی. اور اگر ایک تیسرا بچہ وہاں کھیل رہا ہوتا, کمزور سا, ناتوان سا, چاہے اس کے فرض کریں کہ اس کا سر بھی کور تھا, گرم ٹوپی پہنی ہوئی تھی, پاؤں میں جرابیں پہنی ہوئی تھی, لیکن اس کو بخار ہو, اور اس کو بخار ضروری ہے کہ اس رات کو, ہو سکتا ہے 24 گھنٹے 18 گھنٹے بعد اس کو وہ بخار شروع ہو جائے, ڈھیلا سا بخار ہوگا, کمزور سا, ایسا ٹیمپریچر چڑھ رہا ہے اتر رہا. تو وہاں پر نہ ایکونائٹ ہوگی نہ بیلاڈون ہوگی, وہاں پر فیرم فاس ہوگی. فیرم فاس ایسے بخار جن میں کوئی خاص سمٹمز نہ ہو, اور کمزور بچوں کے بخار میں آپ کو فیرم فاس کو یاد رکھنا چاہیے. برونکائٹس میں یہ اچھی کام کرتی ہے آپ کی دوا جو ایکونائٹ ہے. تو پوٹینسی کے حوالے سے دیکھیں, اکثر پوچھا جاتا ہے مجھ سے کہ کون سی پوٹینسی میں دوا استعمال کرنی چاہیے. پوٹینسی کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں کہ پوٹینسی از اے میٹر آف چوائس, از اے میٹر آف ایکسپیرئنس. یہ کس وقت لو دینی ہے, کس وقت ہائی دینی ہے, اس کے کچھ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ قوانین تو نہیں ہے. کچھ گائیڈنگ سمٹمز دیے جاتے ہیں, مثلا جیسے جتنی شدت سے مرض آتا ہے اتنی ہائی پوٹینسی, جتنی وائٹیلٹی ہائی ہوگی اتنی ہائی پوٹینسی, جتنا پیتھالوجی ایڈوانس ہے اتنی لو پوٹینسی, جتنی وائٹیلٹی لو ہے اتنی لو پوٹینسی. یہ اس طرح کے کچھ گائیڈنگ علامات, گائیڈ لائن کے طور پر تو کچھ نکات بیان کیے جیسے, لیکن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اس میں پوٹینسی میں نہیں ہے. تو فیمیل جو نیو بارن بیبیز پیدا ہوتے ہیں ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کا پیشاب رک جاتا ہے, 2-4 گھنٹے 8 گھنٹے گزر گئے ہیں, 12 گھنٹے گزر گئے ہیں, بچے کو پیشاب نہیں آ رہا. وہاں پر کینٹ نے لکھا ہے کہ ایکونائٹ 30 کی ایک خوراک بچے کا پیشاب جو ہے جاری کر دے. چاہے ماں کا پیشاب رک گیا ہے چاہے بچے کا رک گیا ہے, دونوں صورتوں میں ایکونائٹ کام کرے گی. اور اگر ایکونائٹ کام نہیں کرتی تو دوسری بڑی دوا جو آتی ہے وہ ہے ارنیکا. تو یہ دوائیاں جو ہیں اس میں ہیں. تو ناظرین کرام, سننے کا بہت بہت شکریہ. تو تھینک یو فار لسننگ, ہیو اے نائس ڈے. اور میں جیسے اکثر کہا کرتا ہوں, میرا یہ میسیج سارے ہومیوپیتھس کے لیے, خصوصاً اسٹوڈنٹس کے لیے اور کم ایکسپیرینس ڈاکٹرز کے لیے ہے کہ میرے ساتھ آپ فری کنسلٹیشن مجھ سے لے سکتے ہیں. جب بھی آپ کو ضرورت ہو اسکائپ پر مجھے آپ ایڈریس کر سکتے ہیں, فیس بک پہ آپ مجھے ایڈ کر سکتے ہیں, اور میرا سیل نمبر جو ہے وہ بھی آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں, 0334 5533 966. I repeat, 0334 5533 966. Thank you very much.